علیہ رحمہ یہ بھی اللہ کے ایک مقدس بندے گزرے ہیں۔ دونوں بزرگ حضرت شیخ ابراہیم لکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنی روحانی زندگی کی شروعات کی، یعنی میں نے اپنی ولایت کی زندگی کی قدم رکھنے شروع کیے، ولایت والی زندگی کو شروع کیا، تو میں شیخ مسلم المغربی علیہ رحمہ کی زیارت کے لیے گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، دنیا میں ان کا نام چلتا ہے، آخرکار کیسے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں، کس انداز میں رہتے ہیں، رہنے کا انداز کیا ہے، کھانے پینے کا انداز کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، سونے جاگنے کا انداز کیا ہے۔ تو حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں میں نے سفر کیا، یہ مدینے کے رہنے والے تھے حضرت شیخ ابراہیم، یہاں سے سفر کرتے ہیں اور مغرب میں حضرت شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں زیارت کے لیے پہنچا تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت شیخ مسلم المغربی نماز مغرب پڑھا رہے تھے، میں نے وضو کر کے نماز مغرب میں شامل ہوا، اور جب شامل ہوا تو کیا دیکھا، حضرت شیخ مسلم المغربی جو آیات پڑھ رہے ہیں قرآن کی، ان آیات میں تلفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے، ان آیات میں تلفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے، کیونکہ تلفظ تو ان کے ٹھیک تھے، لیکن بات یہ تھی کہ یہ عرب کے رہنے والے تھے، اور عرب کے لوگ قرآن شاندار پڑھتے، بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اس انداز میں، جس انداز میں عربی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس انداز میں پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، لہٰذا مجھے مغرب میں تو ان کے پیچھے لطف نہ آیا، مزہ نہ آیا۔ میں سوچنے لگا یار اتنی دور سے اس انسان کی شہرت سن کر کے آیا تھا، اس انسان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور ان کا عالم تو یہ ہے کہ ان سے مغرب کی نماز میں بھی قرآن صحیح انداز میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ صحیح قرآت کے ساتھ میں نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ بولے مجھے افسوس ہوا، میں افسوس ہونے کے بعد میں نماز مغرب بھی ادا کی، نماز عشاء بھی ادا کی، اور میں جا کر کے سو گیا، اور جب فجر کی نماز کے لیے میں وضو بنانے دریا کے کنارے گیا۔ اب سننا واقعہ، وضو بنانے کے لیے دریا کے کنارے گیا تو وہاں دو شیر سو رہے تھے، دو شیر سو رہے تھے۔ جیسے میں نے وضو بنانے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی کھڑکھڑاہٹ سن کر کے وہ شیر جاگ گئے۔ وہ جو شیر جاگے تو جاگنے کے بعد میرے پیچھے بھاگنے لگے، میرے پیچھے بھاگے، میں شیروں کو دیکھ کر کے آگے بھاگنے لگا، میں خوف کھایا، میں ڈر گیا، میں شیروں کو دیکھ کر کے بھاگنے لگا، اور وہ شیر میرے پیچھے آتے آتے حضرت شیخ مسلم المغربی علیہ رحمہ کے حجرے تک آ گئے۔ شیروں کی گراہٹ سن کر اور میری چیخ سن کر کے حضرت کی آنکھ کھلی، حضرت باہر تشریف لے کر کے آئے، اور جب باہر تشریف لے کر کے آئے، جب شیروں نے دیکھا کہ اللہ کے مقدس بندے حضرت شیخ مسلم المغربی علیہ رحمہ اپنے حجرے سے تشریف لے آئے ہیں، شیر خاموش کھڑے ہو گئے، شیر خاموش کھڑے ہو گئے۔ شیروں نے حملے روک دیے، گرانا بند کر دیا۔ آپ پاس جاتے ہیں اور پاس جانے کے بعد شیروں کے کان پکڑتے۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی شان، یہ ہے اللہ کے مقدس ولیوں کی شان۔ شیروں کے کان پکڑے، اور پکڑنے کے بعد میں کہا اللہ کے کتوں، تم سے نہیں کہا تھا جب میرے مہمان آئیں تو ان کو ستایا نہ کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شیر دم دبا کے وہاں سے چلے گئے۔ اب حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں قدموں پر گرا، میں نے کہا حضور منظر تو بتائیں، بات تو بتائیں، وجہ کیا ہے؟ شیر کھانا چاہتے تھے، شیر پھاڑنا چاہتے تھے، لیکن شیروں نے آپ کو دیکھ کر کے حملہ روک دیا، روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ مسلم المغربی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ تم لوگ دنیا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہتے ہو، تم لوگ دنیا کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہتے ہو، تو اس لیے دنیا سے ڈرتے ہو۔ ہم نے خدا کے لیے اپنے باطن کو سنوار لیا ہے، اس لیے دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ تو جو اپنے باطن کو سنوار لے، دنیا اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ وقت تھے، لیکن باطن کو جب سدھارا، پہلے حکومت لوگوں پہ کرتے تھے، باطن کو سدھارنے کے بعد ساری دنیا پر حکومت کی، جانوروں پر بھی حکومت کی۔ اور ان کا عالم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم ابن ادھم لیٹے ہوئے اپنے محل میں، لیٹے ہوئے ہیں، اوپر سے آواز دھم دھم کی آئی، یعنی چھت پر کوئی چل رہا ہو، دھم دھم کی آواز ہوتی ہے، چھت پر کوئی چل رہا ہو۔ اس دھم دھم کی آواز پر جب آئی تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کون ہے جو بادشاہ